دیکھیں، ایک تو کسی صورت میں مقبوضہ کشمیر کا یک طرفہ کسی قسم کا، وہ چاہے کوئی کورٹ ہو یا کوئی قانون ساز اسمبلی ہو ہندوستان کی، وہ کسی صورت قابل قبول نہیں ہے اور نہ اس کی کوئی اہمیت ہے۔ ہم اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں، ایسے فیصلوں کو، ایسے قوانین کو جس میں کشمیری عوام کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حریت قیادت کو فی الفور رہا کیا جائے اور جو ذمہ داریاں ہیں ایز این انٹرم ارینجمنٹ ہندوستان کا نہ کشمیر حصہ تھا، نہ ہے اور نہ انشاءاللہ رہے گا۔ وہ ایک عبوری انتظامیہ جو کہ یونائٹڈ نیشنز کے انڈر وہاں پہ امپلیمنٹ کر رہے ہیں، وہ اسی حد میں رہیں اور اس حد کو کراس نہ کریں۔ کشمیر کا فائنل سیٹلمنٹ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی ان قراردادوں کے تحت جس میں پلیبیسائٹ اس کے علاوہ نہ کوئی کورٹ، نہ کوئی اسمبلی، وہ کسی کی بھی ہو، وہ کشمیریوں کے مستقبل کا فیصلہ نہ کر سکتی ہے، نہ کرے گی۔ پاکستان اس میں کوئی نیم دلانہ قسم کا رسپانس نہیں دے گا۔ ہم فور فرنٹ پہ اس جنگ میں لڑیں گے۔ یہ وکالت ہماری اپنی زمین کی ہے، ہم اپنی زمین کی وکالت کر رہے ہیں، ہم اپنے لوگوں کی وکالت کر رہے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر میں جو رہائشی ہیں، ہم ان کو پوٹینشیل پاکستانی سٹیزن سمجھتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مستقبل کے پاکستانی شہری ہیں۔ ہم اپنے شہریوں کو ان کے حقوق کی پامالی کی کسی طور پہ اجازت نہیں دیں گے۔ جہاں جہاں صدا بلند ہوگی وہ بلند کریں گے، جہاں جہاں کارروائی کی ضرورت ہوگی کارروائی کریں گے۔ اسی سلسلے میں ہم کشمیری قیادت کے ساتھ مل کے ایک مشاورتی طویل اجلاس ہوا اور اس میں بہت ساری تجاویز، چند پرانی چند نئی، وہ سامنے آئیں اور اس کے لیے یہ فیصلہ ہوا کہ جلد ہی پاکستان میں اسلام آباد میں دوبارہ اجلاس ہوگا، اور صرف اجلاس نہیں ہوگا بلکہ ریگولر ملاقاتیں ہوں گی، اور تحریک کو کیسے جلا بخشنی ہے، کس طریقے سے اس کو آگے بڑھاوا دینا ہے، اس پہ سوچ بچار کرنے کے بعد انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کی حکومت، پاکستان کی حکومت، حریت قیادت اور تمام ڈایاسپورا کشمیری صحافی، وکیل، اسٹوڈنٹ، تمام لوگ، تمام طبقات اس میں بڑھ چڑھ کے اپنا حصہ لیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ اس کو ایک نئی جلا بخش سکیں۔